صفحہ نمبر 153 آیت نمبر 150 سورة الأعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ولما رجع موسیٰ إلى قومه غضبان آسفا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے اور افسوس کی حالت میں واپس لوٹے، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، فرمایا کہ تم نے میرے پیچھے رہ کے میرے بعد بہت برا کام کیا۔ عاجلتم امر ربکم، اپنے رب کے امر سے پہلے پہلے تم نے جلدی کی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، تورات کی تختیاں تم نے یک طرف رکھ دی اور اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑا، اپنی طرف اس کو گھسیٹا۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی، ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میری ماں کے بیٹے، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، مجھ پہ اپنی دشمن کو مت ہنساؤ۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم میں سے شمار مت کرو۔ قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك، اس نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو اور ہمیں داخل کر اپنی رحمت میں۔ وانت ارحم الراحمین، آپ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جب 40 دنوں کے بعد اپنی قوم میں واپس آئے، قوم کو گمراہی پہ پایا، فرمایا کہ تم نے میرے بعد اللہ کے امر کا انتظار نہیں کیا اور تختیوں کو یک طرف رکھا اور گمراہی اختیار کی تم نے۔ اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑا، دوسری جگہ ہے کہ داڑھی کے بالوں سے پکڑا، اور فرمایا کہ آپ نے قوم کو ہدایت پہ نہیں رکھا۔ اس نے عرض کیا کہ اے میری ماں کے بیٹے، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، یہ مجھے قریب تھا کہ قتل کر دیتے۔ اب ان کے سامنے مجھے پکڑتے ہو سر کے بالوں سے، تو دشمن کو میرے اوپر مت ہنساؤ، اور پھر دعا مانگی کہ اللہ میرے اور میرے بھائی کی مغفرت فرما۔ ہارون علیہ السلام کے متعلق ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 3 سال بڑے تھے۔
مگر اللہ کی عطا تو الگ ہے۔ جیسے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ عمر میری زیادہ ہے اور بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہاں بھی عمر تو ہارون علیہ السلام کی زیادہ تھی، مگر بڑے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا جلال کی طبیعت رکھتے تھے اور ہارون علیہ السلام مزاجاً نرمی رکھتے تھے، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ ہارون علیہ السلام سے زیادہ محبت عقیدت رکھتے تھے۔ ہاں، نرم مزاجی یہ بھی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث میں کہ جو نرم مزاجی سے محروم ہو گیا بہت بڑے خیر سے محروم ہے، اور بالخصوص اپنے اہل و عیال سے نرمی بہت زیادہ ضروری ہے۔ حکمت بصیرت سے پھر مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک کتاب میں آج در مدرسے میں پڑھ رہا تھا کہ میاں بیوی کی تلخی تھی، تو بیوی جو ہے وہ ایک عامل بزرگ شخصیت کے پاس گئی کہ کسی طرح یہ خاوند میرے کنٹرول میں آ جائے، میری بات نہیں مان رہا۔ تو وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ تو عورت ہے اور روز آتی ہے اور پیچھے چمٹی ہوئی ہے، تو اس نے ان سے کہا کہ ایسا کرو کہ شیر کی کمر، اس کے پشت پہ جو بال ہوتے ہیں اس جگہ سے 4 بالوں کو اکاڑ کے لے آؤ، اس پہ میں کچھ عملیات کروں گا، تو آپ کا شوہر بالکل آپ کا مرید بن جائے گا۔ اور بیوی بڑی خوش ہوئی کہ اب یہ کام تو کرنا چاہیے، شوہر ہر بات کو ماننے والا بن رہا ہے۔ تو اس نے اپنی کسی سہیلی سے مشورہ کیا کہ میں تو فلاں بزرگ اور عامل کے پاس گئی تھی، اس نے کہا ہے کہ شوہر آپ کے کنٹرول میں آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر شیر کی کمر کے 4 بال چاہیے۔ تو مجھے اب یہ بتاؤ کہ شیر کی کمر کے 4 بال مجھے کیسے حاصل ہوں گے؟ اس نے کہا ایسا کرو کہ میں نے سنا کہ فلان جنگل میں ایک غار ہے، اس میں شیر رہتا ہے، تو پہلے دور سے یہ تحقیق کرو کہ شیر کس وقت نکلتا ہے اور کس وقت غار میں لوٹتا ہے۔ بس جس وقت غار میں نہیں ہوتا اس وقت آپ جا کے گوشت ایک برتن میں ادھر رکھ دیں، 1 دن 2 دن 3 دن ایسی طرح کر۔ تو اس نے ایسے ہی کیا۔ کہا اب کیا کروں؟ کہا اب ایسا کرو کہ شیر جس وقت بیٹھا ہوا ہو تو اسی برتن میں، جس برتن میں آپ 3 دن سے گوشت رکھ رہی ہو، اسی برتن میں گوشت اٹھا کے اس کے قریب جا کے گوشت رکھو، شیر آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، اسی گوشت کے انتظار میں ہوگا۔ 3 دن اسی طرح کر، پھر 3 دن کے بعد ایسا کر کے جب آپ گوشت وہاں رکھتی ہو تو وہ کھانا گوشت
وہ کھانا شروع کر دیتا ہے تو آپ اس کے سر پہ آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر لیا کریں۔ 3 دن جب ایسے ہو جائے تو پھر شیر گوشت کھا رہا ہوگا اور آپ اس کی کمر سے آہستہ سے 4 بال اکھاڑ کے لے آئے۔ بس یہ طریقہ ہے۔ تو اس عورت نے ایسے ہی کیا، تحقیق کی، پھر 3 دن ادھر گوشت رکھا، شیر گوشت کھاتا رہا، پھر گوشت اسی برتن میں لایا، 3 دن کھلایا، خود پیچھے ہٹتی تھی، اور پھر جب 3 دن کے بعد وہ گوشت کھانے لگا تو اس کے سر پہ 3 دن ہاتھ پھیرنے لگی، تو 10ویں دن یہ ہوا کہ اس نے کمر سے آہستہ سے 4 بال اکھاڑ لیے، کچھ بھی نہیں ہوا، صحیح سلامت عورت نکل آئی۔ اب بڑی خوش کام ہو گیا۔ اس بزرگ عالم دین عامل کے پاس گئی کہ میں 4 بال لائی ہوں۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ بالوں کو کیسے آپ نے حاصل کیا، یہ طریقہ بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے اپنی سہیلی نے طریقہ بتایا، پہلے 3 دن تو میں تحقیق کرتی رہی کہ شیر کدھر ہے اور رہتا کدھر ہے اور کس وقت ہوتا ہے کس وقت نہیں ہوتا، یہ پورا قصہ اس کو سنا دیا۔ بالآخر جو ہے میں وہ شیر کے بالوں کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، شیر ایک خونخوار درندہ ہے، اس کو اپنا مرید بنا دیا تو انسان کو کیوں اپنا مرید آپ نہیں بنا سکتی؟ جاؤ نرمی کرو، اس کی خدمت کرو، اور میں حاضر ہوں، جی ہاں یہ رویہ اختیار کرو۔ خونخوار جنگلی درندہ آپ کا مرید بن گیا تو خان کیسے نہیں بنے گا؟ ذرا خدمت کا راستے اختیار کرو۔ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، عمل یہی ہے جو آپ نے خونخوار درندے کو اپنائے، تو آپ کا شور اس شیر سے تو زیادہ درندہ تو نہیں ہے۔ بس اس کے بعد وہ گئی اور خوشامد اور خدمت اور حاضر ہوں اور جی ہاں، تو کچھ وقت کے بعد کہا کہ وہ میرا مرید بن گیا، اب میں جو کچھ کہتی ہوں وہ مان لیتا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ نرمی، حکمت عملی، اس سے جو کام حاصل کیے جا سکتے ہیں وہ سختی سے حاصل نہیں ہوتے۔ ہارون علیہ السلام کے مزاج میں نرمی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی سے ارشاد فرمایا وَإِن كُنْتَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت گو ہوتے، یہ صحابہ آپ کے ارد گرد نہ رہتے۔ کوئی حبشہ سے آیا ہے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی فارس سے آیا ہوا ہے اور کوئی روم سے آیا ہوا ہے، تو ان کو آپ نے نرمی کے ذریعے اپنا رکھا ہے۔ یہ پالیسی اگر آپ کی نہ ہوتی تو معاملہ نہ بنتا۔ تو یہ ہے کہ ذرا زندگی میں حکمت کو استعمال کیا جائے، نرم مزاجی کو استعمال کیا جائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں داخل ہوں تو مسکرا کے داخل ہوں، نرم مزاج اختیار کرو۔ وہ بیوی بچے تو آپ کی پیار کے محتاج ہیں، یہ اسلام ہے۔ تو یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کے مزاج میں تھوڑی سی نرمی، موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جلال تھا۔ تو دیکھو اس نے پکڑا، عمر میں بڑا ہے، 3 سال موسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہے، اس نے سر سے پکڑا ہوا ہے، داڑھی سے کیوں قوم کو گمراہی حاصل ہو گئی؟ آپ کدھر تھے؟ دیکھو اس نے جواباً
وہ سر سے نہیں پکڑا، داڑھی سے، حالانکہ چھوٹا تھا اس سے، کیا کہتا ہے؟ یا ابن اے میری ماں کے بیٹے، اس کے دل کو نرم کرانے کی کوشش کر رہا ہے، اس طرف سے سختی ہے، گھسیٹ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، یہ کہتا ہے اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا، اور دیکھو مجھ پہ دشمن کو مت ہنساؤ، اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، میں نے اپنی کوشش کی ہے لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو دیکھو قرآن ہمارے لیے تعلیم ہے، اگر یہ بھی ہاتھ ڈالتا تو معاملہ کہاں چلا جاتا؟ اس نے نرمی کو اختیار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ دونوں میں ہمارے لیے تعلیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں کیا تعلیم ہے کہ دین میں کمی یہ برداشت نہیں کرو گے، یہ نہیں کہ جی چلو حکمت ہے، بچے نے نماز نہیں پڑھی، خیر ہے کوئی بات نہیں، نہیں نہیں، جہاں تک آپ سے ہو سکی، آپ کی رعیت ہے، آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، جہاں آپ کی بات چل سکتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غلط نہیں کیا، اس نے ٹھیک کیا، اس میں بھی ہمیں تعلیم ہے کہ دین میں کمی آئے یہ برداشت نہ کرو، چاہے بھائی سے بھی لڑنا پڑے لیکن دین کی کمی برداشت مت کرو۔ اپنے بھائی سے لڑ رہا ہے اور بڑے بھائی سے لڑ رہا ہے، چھوٹے بھائی سے نہیں، بڑے بھائی سے لڑ رہا ہے، اپنے کیوں دین میں کمی ہو رہی اور آپ کھڑے ہیں؟ اور دوسری طرف کیا ہے کہ وہ تو غالطے میں تھا، اس نے تو اپنی کوشش کی تھی کہ فوراً جی نہیں میرا کیا قصور تھا، میں بھی آپ کو تپڑ لگاؤں، نہیں نہیں نہیں، اس طرف سے کیا؟ نرمی اور ماں کا حوالہ۔ ایسے نہیں تھا کہ باپ شریک بھائی نہیں تھا، صرف ماں شریک تھا، اس لیے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، نہیں نہیں، پیار محبت اس کے دل کو نرم کرانے کے لیے یہ جملہ کہا۔ تو اس سے یہ سبق کہ اگر ایک طرف سے جلال ہو تو دوسری طرف سے جمال ہونا چاہیے، اگر ایک طرف سے بھی جلال ہو اور دوسری طرف سے بھی جلال ہو تو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، اور حکمت بصیرت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے اور افسوس کی حالت میں لوٹے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، فرمایا تم نے میرے بعد میرے پیچھے بہت برا کام کیا، عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کے امر کا انتظار نہیں کیا تم نے، جلدی کی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تم نے تختیہ یک طرف رکھ دی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑا اور کھینچا، قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور عرض کیا کہ اے میری ماں کے بیٹے، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ، مجھ پہ دشمن کو مت ہنساؤ، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے ظالم قوم میں سے شامل مت کرو، میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں نے گمراہی میں مدد کی ہو۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو جواب میں اس نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ کچھ لوگ ہیں اللہ کے مبارک نام کا ذکر۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مراقبہ موت سے زمیاں کی بند کر کے ہم سبھی یہ سوچیں موت ضرور بضرور ایک نہ ایک دن آئے گی میرا یہ جسم ساکن ہوگا مجھے تخت غسل پہ لٹایا جائے گا مجھے غسل دیا جائے گا مجھے کفن پہنایا جائے گا پھر عزائے سجدہ پہ کافور لگوا کے کفن میرے گرد لپٹا کے پھر دوست احباب رشتہ دار اقربا اپنے کندھوں پر اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے تنگ گھڑے کے حوالے کر دیں گے
अल्लाह तबारक व तआला मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك يا أرحم يا أرحم يا أرحم